اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہماری گفتگو فقہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے عنوان سے ہوتی ہے، جس میں ہم دو طریقے سے بحث کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا سمجھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، جتنا آیات اور روایات کی روشنی میں ممکن ہو، جتنے فضائل، معجزات، کرامات ذکر کیے جائیں، ان سے معرفت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہمارے دل میں بڑھے، اتنے ہی بہتر ہیں۔ ایک عنوان فقہ الزہرا کا یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو ہی سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی عظمتوں کا ادراک کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام عملی نہیں ہے، کما حقہ معرفت جناب سیدہ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ معصومین علیہم السلام نے بعض احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ تم ہمیں کیا، ہماری احادیث کو بھی کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، ہمارے کلام کا کما حقہ ادراک نہیں کر سکتے۔ اور اس سلسلے میں کتاب بصائر الدرجات سے بہت سی روایتیں پہلے نقل کی جا چکی ہیں۔ ظاہراً 18 یا 12 روایات، اس وقت یاد نہیں ہے، کنفیوز ہو گیا ہوں میں، کہ ظاہراً 18 روایت ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری حدیث، ہماری کلام، ہماری باتیں اور ہمارے امر بہت سخت ہیں، بہت دشوار ہیں، ہر کوئی ہمارے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ انبیاء میں وہ انبیاء جو رسول بھی تھے، صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی تھے، وہ ہمارے کلام کو بس سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی ہر فرشتہ نہیں، بس وہ فرشتے جو مقرب بارگاہ الہی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مومنین میں بھی ہر مومن نہیں، بلکہ وہ مومن جس کے ایمان کا خداوند متعال نے امتحان لے لیا ہو، بس وہ مومن اہل بیت طاہرین کے کلام کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ہم جب کلام نہیں سمجھ سکتے، ان کی حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے امر کو کما حقہ درک نہیں کر سکتے، تو خود ان کی ذوات مقدسہ کی عظمت کہاں سے درک کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں معرفت معصومین علیہ السلام حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں علیکم السلام ایک روایت جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے، چھٹے امام سے بھی ہے اور دیگر اماموں سے بھی ہے کہ ان حدیثنا صعب مستصعب لا يعرفه یا لا يعلمه یا لا يدركه الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ اس طرح کی متعدد روایتیں ہیں کہ ہماری حدیث کو، ہمارے کلام کو، جیسے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، بعض آیات محکمات ہیں، ان کے الفاظ اور معنی ہم سمجھتے ہیں، لیکن کیا واقعی وہی اتنے ہی معنی ہیں؟ نہیں، قرآن کے بہت سے ابتن ہیں، بطن ہیں، 70 معنی کلمات عربی کے اور آیتوں کے اور زیادہ معانی و مطالب ہیں۔ تو اسی طریقے سے کلام معصومین علیہ السلام میں عام، خاص، مطلق، مقید، مفصل، مجمل، سارے وہ خصوصیات جو کلام عربی کے، قرآن مجید کے ہیں، وہی سارے خصوصیات کلام معصومین علیہ السلام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال کلی طور پر یہ ذہن میں رہے کہ ہم فقہ الزہرا صلوات اللہ علیہا جو اس درس کا عنوان ہے، دو جہت سے ہے۔ ایک، کلام معصومہ صلوات اللہ علیہا سے احکام شرعی کا ادراک جو ہوتا ہے وہ جانا جائے، کیا کیا حکم شرعی نکلتے ہیں، اور دوسرے خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو بقدر وسعت سمجھا جائے، ان کی عظمتوں کا ادراک کیا جائے۔ اب آئیے ایک حدیث اور امام باقر علیہ السلام سے، جسے کتاب کافی میں نقل کیا گیا، جلد 1 میں حدیث نمبر 31 ہے، بہت اہم ہے کہ اذا غضب اللہ تبارک و تعالی، جب خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے، علی خلقہ، اپنی مخلوقات پر۔ ہمیشہ خداوند متعال غضبناک نہیں ہوتا،
اور ہمیشہ خداوند متعال خوش نہیں ہوتا، اسی وقت خوش ہوتا ہے جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ جن سے خوش ہوتی ہیں، اور اس وقت ناراض ہوتا ہے ان سے کہ جن سے جناب سیدہ ناراض ہوتی ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جو ہماری کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے، ہمارے مخالفین کی بھی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ کوئی آج تک مسلمانوں کا لیڈر، مولوی، عالم پیدا نہیں ہوا مائی کا لال کہ جو یہ کہہ دے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنے زمانے کے حاکم جابر ملعون اول ابوبکر سے راضی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے روایتیں گڑھی گئی ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی تھی، اور ہمارے یہاں بھی بعض کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ اس نے ہاتھ مار دیا تھا اور وہی بیعت کا شور شرابہ کر دیا گیا۔ تو مولا کے لیے تو کہہ دیا گیا ہے، اپنوں بھی نے بھی بعض چیزیں کہہ دی ہیں، لیکن اغلب محققین یہ مانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی بھی کسی جبار کی بیعت نہیں کی۔ گفتگو مد نظر رہے، امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، خواتین سے بیعت نہیں لی جاتی تھی، مگر غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے خواتین سے بھی امیر المومنین کے لیے بیعت لی۔ طریقہ کیا تھا؟ ٹپ ٹائپ کی کوئی چیز لائی گئی، اس میں پانی ڈالا گیا، مولا نے ہاتھ ڈالا، خواتین بھی آ کر کے اس میں ہاتھ ڈالتی تھیں، یہی بیعت تھی۔ لیکن ملعون اول خبیث اول ابو بکر جب خلیفہ ہوا تو وہاں سے ثقیفہ سے اس کو کاندھے پہ بٹھا کر کے لائے، اور راستے میں جو بھی ملتا تھا اس سے زبردستی بیعت لیتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں پہنچے، جو بھی مسجد میں تھا اس سے زور زبردستی کر کے بیعت لی گئی۔ اور جو نہیں کرتا تھا، ابھی کل ہی وہاں یہ کتاب پڑھا رہا تھا، اس میں ہے خبتو ہو، خبتہ یعنی تماچے مارنا، مار مار کر کے جو ہے بیعت لی جا رہی تھی، مگر کسی خاتون سے بیعت لینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مردوں نے بیعت کر لی تھی تو عورتوں کی بھی جو ہے بیعت سمجھی گئی، مردوں نے بیعت کر لی تھی تو عورتوں کی بھی بیعت سمجھی گئی، سمجھنے سے ہو تو نہیں جاتی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو بیعت کی بات ہے بھی، تو ہمارے علماء نے جو ہے احتیاط کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے سنی روایتوں کی روشنی میں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مدارات کرتے ہوئے، تقیہ کرتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل بیت کے خون کی حفاظت کے لیے بیعت کر لی۔ قائل نہیں ہے، اکا دکا ممکن ہے ہمارے یہاں مل جائیں، لیکن سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ بہرحال لکھا گیا ہے امام کی بیعت کا، صحیح ہے نہیں صحیح ہے وہ اہل تحقیق جانے، لیکن لکھا گیا ہے۔ لیکن جناب سیدہ کب اس دنیا سے رخصت ہوئیں؟ چند مہینہ، زیادہ زیادہ 6 مہینہ سنیوں نے لکھا ہے، 45 دن سے لے کر کے 73 75 دن، 93 دن، 95 دن، 3 مہینہ اور سب جو لکھا گیا ہے، اس مدت میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی گردن پر کسی خبیث کی بیعت نہیں آئی۔ اہل مدینہ جن کے شوہروں نے بیعت کی، باپ نے، بھائی نے بیعت کی، ان کی گردن پہ بیعت آ گئی، فرض کر لیتے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے جب تک خود سنیوں نے لکھا ہے، خود خبیثوں نے لکھا ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا زندہ تھیں تب تک علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی۔ بعد میں جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی جناب سیدہ تو امیر المومنین علیہ السلام نے خود ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور بیعت کی، یہ لکھا ہے۔ تو امیر المومنین نے کب بیعت کی؟ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس خبیث کی بیعت ان کی گردن میں نہیں آئی۔ سوال، خبیث امام تھا نا، خلیفہ تھا نا مسلمانوں کی نظر میں، اس کی بیعت سب کی گردن پہ، لیکن جناب سیدہ کی گردن پہ جو ہے ان کی بیعت نہیں تھی۔ ایک بحث ہے، 7-8 چیزیں بہت اہم کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ میں اور امام زمان علیہ السلام میں کیا یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ان یکسانیت میں سے ایک چیز یہی بیعت کا نہ ہونا ہے۔ امام کے پردہ غیب میں جانے کے وجہوں میں سے کیا ہے؟ تاکہ امام کی گردن پر کسی جبار کی بیعت نہ ہو۔ پڑھ چکے ہیں آپ، سن چکے ہیں مجھ سے کئی مرتبہ کہ ایک سبب تاکہ کسی بھی ظالم کی، جبار کی بیعت نہ ہو۔ بعض تو بیعت کا رواج نہیں ہے، وہی الیکشن، وہی جو بھی رئیس جمہور یا صدر بن جاتا ہے اس کے سب
سب کو بات ماننا پڑتی ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ بہرحال تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر وہ خلیفہ وقت سے، اس زمانے کے خلیفہ وقت یعنی جعلی خلیفہ وقت، ورنہ خلیفہ وقت امام علی علیہ السلام تھے، بیعت نہیں تھی۔ روایت جو میں نے شروع کی اس کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ تو ایک یکسانیت امام زمان علیہ السلام میں اور جناب سیدہ میں کیا پائی جاتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ کی گردن پر کسی کی بیعت نہیں تھی، امام زمان علیہ السلام کی بھی گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہے، اور یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ اب وہ جو روایت ہے پانچویں امام کی جو ابھی آدھی پڑی ہے، اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ، جب خداوند متعال اپنی خلائق پر، مخلوقات پر غضبناک ہوتا ہے، جانوروں پر نہیں، حیوانات پر نہیں، درختوں پر، پتوں میں نہیں، کس پہ؟ یا جنات پر یا انسان پر۔ جناتوں میں بھی پاجی لوگ ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی۔ تو رسول امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جب خداوند متعال اپنی مخلوقات پر غضبناک ہوتا ہے، نہانا عن جوارہم، تو خداوند متعال ہم اہل بیت کو خلائق سے دور کر دیتا ہے۔ نہا یعنی دور کیا، نہانا ہم اہل بیت کو کھینچ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، دور کر دیتا ہے مخلوقات سے۔ نوے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ ایک مرتبہ بغداد بلائے گئے ہیں تو چند مہینوں کے بعد ام الفضل سے شادی ہو جاتی ہے۔ دربار کے کنارے حجرہ ملتا ہے، دوسرے لفظوں میں بہت ہی ناز و نعم میں امام تقی علیہ السلام گویا پروان چڑھ رہ رہے ہیں۔ کسی علوی نے ظاہراً طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب مدینۃ الرسول تھوڑی جائیں گے، اب تو ان کو ٹھاٹ باٹ مل گیا ہے، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ امام جواد علیہ السلام کے لیے کسی نے طنز کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب تو ان کو مزے کی زندگی، بادشاہ کے کیا نام ہے جوار میں رہ رہے ہیں، اس کی بیٹی سے جو ہے شادی ہو چکی ہے، کیسے اگر کسی بہت پیسے والے کسی ایکٹر سے یا کسی کرکٹر سے پیسے والے سے شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی یہاں پر بھی امام معصوم حجت خدا کو یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یہ مدینہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے نہیں ہیں۔ امام کے کان میں یہ آواز آئی، آپ نے برجستہ ان لوگوں سے جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ یہ بغداد آ کر کے بہت ہی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، امام نے فرمایا کھردرا نمک، سوکھی روٹی، پانی، اس میں بسر کرنا اور رسول خدا کے جوار میں رہنا ہزار قسم کی نعمتوں سے میرے لیے افضل ہے۔ میں یہاں مجبور ہوں، رہ رہا ہوں، بلایا گیا ہوں، زبردستی میں رہ رہا ہوں۔ بعد میں امام واپس بھی گئے ہیں، پھر دوبارہ جب آئے ہیں تب شہید کیے گئے ہیں۔ کیا کہ امام تقی علیہ السلام نے بیان کر دیا تم لوگ ظاہر پہ ہمارے نہ جاؤ کہ ہم دربار میں رہ رہے ہیں، دربار کے پہلو میں رہ رہے ہیں، درباری سے، ایک خاتون سے، شہزادی سے، اس سے شادی ہو گئی ہے تو ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم کھانے پینے کا جو ہمارا سسٹم اچھا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ روضہ رسول کی مجاوری، رسول خدا کے دربار کے مزار پر رہنا، ان کی مجاوری کرنا، نمک، کھردرے نمک کے ساتھ سوکھی روٹی کھانا اور پانی پینا، یہ ہمیں زیادہ گوارا ہے اس طرح کی زندگی سے جو تم ہماری زندگی دیکھ رہے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ خداوند متعال کے یہ اولیاء ائمہ طاہرین علیہم السلام رسول خدا کے قبر کی مجاوری پسند کرتے ہیں، ایسی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی جدہ ماجدہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہیں، امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، دیگر ہاشمی بزرگ شخصیات، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ بنی ہاشم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا، آپ کو اگر پتہ نہیں کہ فلاں صاحب کے فلاں بیٹے امام زادے کہاں دفن ہیں، مدینے میں تھے، تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بقیع میں دفن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
روش اہل بیت، خاندان اہل بیت کی یہ روش رہی ہے کہ جب بھی کوئی ان کا اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو کہاں دفن کرتے تھے؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے جوار میں، جنت البقیع میں دفن کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں کسی شاہزادے کی، کسی شہزادی کی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ ان کی قبر کہاں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ میں، کہاں پہ؟ جنت البقیع میں۔ تو جنت البقیع کی مجاوری، رسول خدا کی قبر کی مجاوری معصومین علیہ السلام کو پسند تھی، دنیا کا ٹھاٹ باٹ نہیں۔ یہاں جو امام فرما رہے ہیں کہ جب خداوند متعال اپنی مخلوقات پر غضبناک ہوتا ہے تو ہم اہل بیت کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دور کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ کیا امام رضا علیہ السلام اپنی خوشی سے مرو گئے تھے، توس گئے تھے؟ کیا امام جواد علیہ السلام اپنی خوشی سے بغداد تشریف لائے تھے؟ کیا 10ویں امام اور 11ویں امام سامرہ میں بخوشی رہے تھے یا نظر بند تھے؟ اسی طریقے سے بعض امام جو کہیں گئے ہیں، یا حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہیں، یا زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے مقام حرا میں امام صادق علیہ السلام آ کر کے ٹھہرے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام مجبور کیے گئے، ظاہری طور پہ مجبور کیے گئے تو انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا اور کربلا تشریف لائے، یا امام علی علیہ السلام پہلی ہی جنگ کے بعد انہیں مجبور ہو کر کے کوفہ انتخاب کرنا پڑا، کوفہ میں رہے۔ دلیل چاہیے، سوال بھی ہے کہ کیوں امام علی علیہ السلام نے پوری حکومت کی راجدھانی چینج کر دی، یہاں کوفہ آ کر کے بس گئے، سارے اہل بیت بھی آئے۔ پائے تخت کیا تھا؟ مدینہ تھا۔ مدینہ رسول خدا کا علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں پہ آپ کی زوجہ دفن ہے، آپ کے خاندان کے لوگ، بڑے باپ، ماں جناب جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب علیہ السلام، بقیہ اہل بیت جو دوسرے درجے کے اہل بیت کہلاتے ہیں، سب کے سب وہاں پہ دفن ہیں۔ کیوں امیر المومنین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا؟ دلیل چاہیے، اور اس کے اوپر دلیلیں بھی ذکر کی گئی ہیں، کچھ ہم بھی پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال معصومین علیہ السلام جوار قبر رسول خدا پر کو چھوڑنے کے لیے کسی طرح کا سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں تھے، یعنی معصومین علیہ السلام مدینہ میں رہنا چاہتے تھے، اگر کہیں مدینہ سے باہر ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کوئی نہ کوئی ضرور رہی ہے۔ ان وجہوں کی کلی بات امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب خداوند متعال اپنی مخلوقات پر ناراض و غضبناک ہوا ہے تو اس نے ہمیں ان کی مجاوری سے دور کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ نہانا ان جوارہم، ان کی مجاوری سے، ان کی جوار سے، ان کے پڑوس سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام مدینہ سے دور ہوئے، مدینہ کی مخلوقات الہی سے دور ہوئے، وجہ تھی۔ امام صادق علیہ السلام زیارت کے لیے آئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے روضہ رسول کی مجاوری کو، جناب سیدہ اپنی مادر گرامی کی قبر کو چھوڑا مجبور ہونے کے بعد۔ اسی طرح سے امام جواد علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ نقل کیا کہ کسی منحرف نے یہ کہہ دیا تھا اب تو یہ دین اور شریعت کو جو ہے چھوڑ دیں گے، اب تو ان کو بہترین زندگی مل گئی، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، ہم کسی جگہ بھی رہنے پہ راضی نہیں ہیں، اگر راضی ہیں تو وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ یہاں امام نے یہ جو بیان فرمایا ہے، اس سے یہ ذہن میں آتی ہے بات کہ جب اہل بیت نے مدینہ چھوڑا ہے تب کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہے۔ ان وجہوں میں سے ایک وجہ اہل مدینہ کے اوپر غضب خدا کا ڈھانا، غضب خدا کا نازل ہونا۔ جب مدینے میں تباہی آئی ہے اور معصومین علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا ہے تو یہ کب؟ جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کوفے کا کوئی رہنے والا، اس نے اپنا گھر بیچ کر کے سوچا کہ میں آ کر کے مکہ میں رہوں، خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ میں رہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے صاف منع کر دیا، جہاں ہو وہیں رہو، مکہ جو ہے رہنے کی جگہ تھوڑی ہے، مکہ رہنے کی جگہ تھوڑی ہے، خانہ خدا ہے، صحیح ہے، اچھے لوگ بھی یہاں پہ ہیں، لیکن اخرج من هذه القرية الظالم اهلها، رسول خدا کو حکم ہو گیا، آپ کا ناصر و مددگار اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب اس ظالم قریے سے نکلیے۔ اہل قریہ ظالم تھے، اس ظالم قریے سے نکلیے۔
تو مکہ رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس قدر گانے باجے ناچنے والیاں طوائف وغیرہ مکہ اور مدینہ میں تھیں کہ مت پوچھیے۔ بنی امیہ نے بالکل جیسے اس وقت بدبخت حاکم جو حجاز کا ہے وہ بھی یہی سب چاہتا ہے، چینج کرنا چاہتا ہے۔ اس زمانے کے بنی امیہ کے جو جبار تھے، دین و شریعت کے خلاف جتنی چیزیں ان کے بس میں تھی وہ کر رہے تھے۔ نتیجے میں امام صادق علیہ السلام اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں اپنا گھر بیچ کر کے مکہ میں آ کر کے جگہ نہ لینا، گھر نہ لینا، وہاں نہ رہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مکہ میں نہیں تو میں مدینے میں آ جاؤں گا۔ امام نے کہا مدینہ تو مکہ سے بھی بدتر ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مدینہ تو مکہ سے بھی بدتر جگہ ہے۔ تو یہ امام کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اہل مکہ، اہل مدینہ اس طرح کی خباثتوں میں ڈوبے رہے، جیسے کوفہ کی مدح بھی ہے مذمت بھی ہے، جیسے اصفہان کی مدح بھی ہے مذمت بھی ہے، جیسے آبہ قم کے قریب ایک شہر ہے مدح ہے، قم کی بڑی مدح بھی ہے، اسی طرح سے مرو کی، مشہد کی مدح ہے، کوفہ کی، طائف کی، مصر کی، قاہرہ کی، مصر کی، اور بعض علاقے اس کی جو مدح ہے بربنائے اہل، جب وہاں کے لوگ اچھے تھے تو اس اعتبار سے مدح ہے، ورنہ کوفہ جو ہے بہت زیادہ اس کی مذمت ہے اور بہت زیادہ مدح بھی ہے۔ خوب، خداوند متعال جب غضبناک ہوتا ہے تب اہل بیت کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں ہمیں معرفت جتنی ممکن ہو، اور خاص طور سے ایام عزائے فاطمیہ صلوات اللہ علیہا میں، زمانہ جتنا آگے بڑھ رہا ہے، جتنا آخری زمانہ کہے جانے کے قابل ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ منحرف ہو رہے ہیں تو وہ تو منحرف ہیں ہی، ان کے اندر اور انحراف پیدا ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو روایات میں آخری زمانے میں یہ ہوگا، آخری زمانے میں یہ مصیبت آئے گی، یہ بلا آئے گی، یہ ایسا ہوگا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہندوؤں کے لیے، کرسچن کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں، مومنین کو للکارا گیا ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں، اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں، اور اپنے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں تھوڑا سا اور زیادہ سنجیدہ ہو جائے، محنت کریں اور دین سے پھیرنے نہ پائیں۔ اس سلسلے میں ڈھیر ساری روایات ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ جتنا ہم زمانے کے حجت خدا سے اپنا ارتباط پیدا کریں گے، دعاؤں کے ذریعے سے، پروگرام کے ذریعے سے، مجلس وغیرہ، دعائے ندبہ ہے، جو بھی چیزیں جو امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہیں، جتنا ہم اس میں آگے بڑھیں گے اتنے ہی ہمارے ارتباط کیا ہیں، خدا رسول امام سے مرتبط ہوں گے، اور اتنے ہی ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ نتیجے میں ہم بہک نہیں پائیں گے۔ یہ اس مطلب پہ بہت توجہ کریے۔ جتنی مدح زمانہ غیبت میں آخری زمانے کے مومنین کی ہے، اتنی امام کے زمانے میں موجود ہونے والے اصحاب کی بھی نہیں ہے، مومنین کی اتنی مدح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متعدد روایت اس سلسلے میں بیان کی جا چکی ہے کہ زمانہ غیبت کے لوگ سفیدی پر سیاہی کے اوپر ایمان لائیں گے، یعنی کیا؟ تحریروں پر۔ حجت خدا ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، امام اور نبی کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، صرف جو سنی ہوئی تحریر وغیرہ ہے ان پر ایمان رکھنے کی وجہ سے پابرجا اور پختہ ہوں گے۔ اس سلسلے میں دو ایک روایت سنیے۔ ایسا زمانہ آئے گا، تشبیہ ایک دی گئی ہے اور بھی تشبیہ ہے، میں یہاں پہ ایک ذکر کر رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ میں خود وہ سرما لگائے یا کوئی دوسرا سرما لگائے تو کب سرما آنکھ میں پہنچتا ہے یا گرتا ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ میخ تیلی کے ذریعے سے سرما لگا رہے ہیں، مثلا اب پہنچنے ہی، جیسے ہی آنکھ میں پہنچتا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا نازک یہ حصہ بدن ہے کہ ذرہ بھی آتا ہے تو ہم کو احساس ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے مومنین جیسے سرما پڑنے کا آنکھ میں انہیں علم ہوتا ہے، لیکن یہ سرما دھیرے دھیرے آنکھ سے کب ختم ہوا، زائل ہوا، اسے ان کا اندازہ نہیں ہوتا، ایسے ہی
مومنین آخری زمانے کے ایمان کب لائے، کب پختہ ہوئے، کب یقین والے ہوئے، یہ تو ان کو پتہ ہوگا، لیکن ان کا ایمان رخصت کب ہو گیا، بے ایمان کب ہو گئے، بے دین کب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جیسے سرما، جس وقت عبارت یہ ہے نصاحب العین یدری متی یقع الکحل فی عینہ، اس کی آنکھ میں کب سرما پڑتا ہے یہ اسے اندازہ ہوتا ہے۔ ولا یعلم حتی متی یخرج منہا، لیکن کب وہ کحل اس کی آنکھ سے بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس تشبیہ کو ذکر کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگ اس قدر بلاؤں میں، دشواریوں میں گھرے ہوں گے، اتنے خرافات، اتنے شکوک اور شبہات ہر چیز کے سلسلے میں ڈالے جائیں گے کہ لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، بے یقین ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے اور انہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ روایت میں آگے فقرہ یہ ہے کہ اگر گھر سے با ایمان نکلے ہیں صبح کو، شام کو واپس آئیں گے بے ایمان، روایت آپ سن چکے ہیں۔ یا گھر میں با ایمان داخل ہوئے ہیں لیکن گھر ہی میں صبح تک جو ہے بے ایمان ہو گئے، اس طرح کی روایات کلمات باقاعدہ ذکر ہوئے ہیں۔ تو بہت سخت زمانہ آنے والا ہے، آ بھی چکا ہے، آگے بھی آئے گا، ہر چیز کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ معصومین علیہم السلام نے بڑی تاکید کی ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ اپنے ایمان کو سست نہ ہونے دینا، اپنے یقین کو کمزور نہ ہونے دینا، جیسے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا فقد الخامس من ولد السابع، ساتویں خود ساتویں امام ہیں، ان کے پانچویں کون ہوں گے؟ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ساتویں کی اولاد میں جو پانچویں ہوں گے یعنی 12ویں امام۔ جب 12ویں امام مفقود ہو جائیں گے یعنی پردے غیب میں چلے جائیں گے، فَاللَّهُ اللہ فی ادیانکم، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کئی دین والے ہیں، دین ایک ہے، دین اسلام، صحیح؟ امام یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فَاللَّهُ اللہ فی ادیانکم، تو تمہیں اللہ سے خوف کھانا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے اپنے دین و شریعت کے سلسلے میں، اعتقادات اور اعمال کے سلسلے میں تمہیں خدا کا خوف بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ لا یزیلکم عنہا احد، خبردار تمہیں دین و شریعت سے کوئی بیگانہ نہ کر سکے، زائل نہ کر سکے، دور نہ ہٹا سکے۔ لوگوں کے شکوک و شبہات ابھارنے سے پختہ ہونا چاہیے، اور زیادہ جواب کا مادہ خاص طور سے ہم طالب علموں کو یا صنف علماء کو، میں اپنے عالم کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے کو طالب علم کہہ رہا ہوں، ہم طلاب کو اور اہل علم کو ان سب چیزوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ امیر المومنین اسلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو پوری پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کروں گا، فرماتے ہیں یا علی وعلم، علی آپ جان لیجئے کیا، ان اعجب الناس ایمانا، ایمان کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ تعجب خیز صاحبان ایمان، نہ تو میرے اصحاب ہیں، نہ آپ کے اصحاب ہیں، نہ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے، نہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے۔ افضلیت کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سب سے افضل ہیں، یہ پڑھ چکے ہم لوگ، شب عاشور بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ بار فرمایا تھا، واضح کیا تھا۔ لیکن آج رسول خدا امیر المومنین سے کیا فرما رہے ہیں، توجہ کریں، یا علی وعلم ان اعجب الناس ایمانا، صاحبان ایمان کے اوپر بہت تعجب ہوتا ہے لوگوں کو، مومنین دوسرے مومن کے اوپر تعجب کرتے ہیں، یہ کتنا قوی ایمان والا ہے، کتنا پختہ ہے، کتنا مولائی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بعض کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں، مگر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعجب خیز لوگ، وَأَعْظَمُهُمْ يَقِينًا، اور یقین کے اعتبار سے بہت زیادہ عظیم منزلت رکھنے والے کون ہیں؟ قوم، وہ لوگ ہیں یکونون فی آخر الزمان یرحمکم اللہ، جو آخری زمانے میں ہوں گے، یعنی جب آخری زمانہ آئے گا اس زمانے کے لوگ۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے، فرماتے ہیں پیغمبر اسلام آمنوا بی ولم یرونی، وہ مومن ہوں گے مگر مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ خوب سارے مسلمان ایسے ہیں آج کہ جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے بظاہر اور ایمان رکھتے ہیں، تو ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں رہا؟ نہیں،
ہر زمانے کا ہادی اور رہنما اور حجت خدا اور امام معصوم ہونا چاہیے، اس کی بھی شناخت اور معرفت ضروری ہے، ورنہ سارے مسلمان ایک جیسے ہو جائیں گے۔ نہیں، پیغمبر اسلام صرف مومنین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صرف شیعوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ لوگ ایمان کے اعتبار سے بہت زیادہ تعجب خیز، یقین کے اعتبار سے بہت زیادہ عظیم لوگ ہیں، کہ قوم یکونون فی آخر الزمان آمنوا بی ولم یرونی، یہ لوگ ایمان لائے ہیں مگر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ لقد عرفنیہم باسمائہم، اللہ ہے فاعل، باسمائہم و اسماء آبائہم، میں رسول خدا ان تمام مومنین کو جو آخری زمانے میں مجھ پر ایمان لائیں گے اور اپنے زمانے کے حجت خدا بھی ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوں گے، ان کے میں سب کے نام جانتا ہوں، صرف ان کے نام نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کے بھی نام جانتا ہوں۔ من قبل ان یخرجہم من اصلاب آبائہم و ارحام امہاتہم، اس سے پہلے کہ خداوند متعال ان کو پیدا کرے۔ اب اس کی پیدا کرنے کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ پشت میں اپنے آباء و اجداد کی ابھی ذرات ان کے موجود ہیں، ماؤں کے ارحام میں ابھی پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے کون کون میرے دین کے اوپر مضبوط ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہوگا، ان کے آباء و اجداد کا بھی میں نام جانتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا احد منہم، پھر تعریف، لا احد منہم اشد بقیتاً، بعض میں اشد یقیناً، علی دینہ من خرط القطاد فی اللیلۃ الظلماء، تاریک رات میں ببول کا کانٹا ہو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے کے لیے آپ کو کہا جائے اور اپنے آپ کو بچا بھی سکیں، ہو سکتا ہے ممکن نہیں، اجالے میں بھی ہم اس کے اوپر ببول کے کانٹا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں پھیر سکتے، چبھ جائے گا، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، دو چار کانٹے زیادہ اگر دھس گئے۔ امام امیر المومنین اسلام سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ایمان اور عقیدے میں اتنا پختہ ہوں گے کہ لا احد منہم اشد یقیناً، ان میں سے ایک ایک فرد، سب نہیں، کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے ایمان اور عقیدے میں پختہ ہوں گے، کتنے مضبوط ہوں گے اپنے دین میں، کہ من خرط القطاد فی اللیلۃ الظلماء، تاریک رات میں ببول، حالانکہ میں ببول اردو میں ببول کا کانٹا کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں پہ وہ دوسرے قسم کا کانٹا ہے جو عرب میں ہوتا ہے، خاص طور سے صحراؤں میں، ریتیلے علاقوں میں، مگر اس کو بھی جو ہے اونٹ لوگ کھا جاتے ہیں، زبان ایسے کر کر کے وہ کانٹے والا بھی درخت کھا جاتے ہیں۔ ابھی چھوٹی سی ایک کلپ بھی آئی تھی اس سلسلے میں۔ مومنین آخری زمانے میں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، وَحَجَبَتْهُمْ حُجَّتُهُمْ، اور ایک فقرہ اس روایت میں، دوسرے روایت میں ہے جو بعد والی میں شاید نہ پہنچ سکوں، ان کا حجت، ان کے زمانے کا حجت یعنی امام معصوم، ان کا امام بھی ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، تب بھی وہ دین میں پختہ ہوں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق سنیوں سے نہیں ہے، وہابیوں سے نہیں ہے، سلفیوں سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ مومنین جو حجت خدا کو مانتے ہیں، شیعیان اہل بیت کو سے ہے کہ جو حجت خدا کو، امام اور حجت کو مانتے ہیں۔ پیغمبر ایک تشبیہ تو یہ دے رہے ہیں کہ لا احدہم اشد یقیناً، کس چیز سے؟ خرط القطاد کرنا آسان ہے لیکن ان کے دین پر باقی رہنا مشکل ہے، مگر وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوں گے۔ او کالقابض علی جمر الغذا، غذا کہتے ہیں جھاؤ کے درخت جو بہت دیر میں آگ اس میں لگتی ہے اور جب لگ جاتی ہے تو بہت دیر میں بجھتی ہے۔ ایک ایسا درخت جو صحراؤں میں، ریتیلے علاقوں میں ہوتا ہے، اس کو جھاؤ کہتے ہیں، عربی میں غذا کہتے ہیں۔ غذا کے انگارہ جو بہت دیر میں بجھتا ہے، اگر کوئی آدمی کوئی کوئلہ وغیرہ آگ اس کے لگی ہو، انگارہ بن گیا ہو اور اس کو ہاتھ میں دے، ہاتھ میں رکھ پائے گا؟ نہیں رکھ پائے گا، پھینک دے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کو پکڑ لے تو جل جائے گا، اس کو بجھا سکے گا، دیر لگے گی بجھنے میں۔ یہاں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اس زمانے میں دین اور ایمان پر مضبوطی سے باقی رہنے والے مومنین، شیعیان اہل بیت جو ہوں گے وہ بہت پختہ ہوں گے، وہ بہت پختہ ہوں گے، اتنا پختہ ہوں گے کہ معمولی انگارے کو نہیں، جھاؤ کا انگارہ جو دیر میں بجھتا ہے اس کو کوئی پکڑ لے، اس سے بھی زیادہ
तहम्मुल और बर्दाश्त करने वाले आखिरी ज़माने के मोमिनीन होंगे। बहुत बड़ी बात है। एक मर्तबा बबूल के कांटे और शदीद कांटे वाले दरख्त को ऐसे फेरना, उसके ऊपर हाथ फेरना, खूब मुमकिन है झटके से एक मर्तबा टच कर दे आदमी, जैसे आग को छू ले, ये हो सकता है, लेकिन उसको फेरना ये मुमकिन नहीं है, वरना एकदम हाथ पूरा जो है खून खून हो जाएगा, आगश्ता हो जाएगा, खून से फट जाएगा सब। लेकिन इसके बावजूद पैगंबर फरमा रहे हैं कि उस ज़माने के, यानी आखिरी ज़माने के मोमिन अपने ईमान और अक़ीदे में ऐसा कर सकने वाले से ज़्यादा शदीद होंगे। और दूसरा क्या है, झाँव के दरख्त का अंगारा जो बहुत देर में बुझता है, कल काबिज़ अला जमरिल, मुजम्मर है या जमर है, अला जमरिल गदा, काबिज़ यानी कब्ज़ा करने ने, पकड़ लेने वाला। कैसे कोई आदमी अंगारे को पकड़ नहीं सकता देर तक, चंद एक दो सेकंड तो मुमकिन है तब भी जल जाएगा, लेकिन बाकायदा से उसको पकड़ नहीं सकता, लिए नहीं रह सकता। लेकिन इमाम पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि उस ज़माने के लोग झाँव के अंगारे को जो देर में बुझता उसको पकड़े हुए शख्स के मानिंद होंगे ईमान और अक़ीदे में। इसीलिए देखें, सहाबियत और ज़ौजियत में कौन अफजल है? उन्वान सहाबियत और उन्वान ज़ौजियत में कौन अफजल है? ना वो अफजल है ना ये अफजल है। रसूल खुदा हज़रत नूह का बेटा अहले बैत नूह में से था, लेकिन अहल नहीं था। उनकी ज़ौजा अहलिया थी, अहल नहीं थी, है ना। इसी तरह से साथी हज़रत ईसा को उनके कत्ल के लिए असबाब फराम करने वाला कौन था? उनका सहाबी था, साथी था, हवारीन में से था। बहरहाल ना सहाबियत में यार है, ना ज़ौजियत में यार है, ना इब्नियत में यार है। समझ रहे हैं? अच्छे हैं तो सब हमारे हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग ने नहीं पढ़ा था कि असहाब रसूल खुदा बड़े बड़े प्यारे प्यारे हैं, अगर रसूल खुदा के हैं तो वो हमारे हैं, सब हमारे हैं। जो रसूल खुदा के दीन पर, उनकी शरीयत, उनके रविश पे बाकी नहीं, वो सब हमसे, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल तवज्जो करें, सहाबियत, ज़ौजियत, वल्दियत, ये सब मेयार, ज़ाहिरी मेयार हैं। अगर तरीक़े के रहें तब तो ठीक है, तब तो उनकी वैल्यू है, वरना रसूल खुदा ने अख्तियार दे दिया था कि जो भी आपके ख़िलाफ़ खुरूज करे उसको ज़ौजियत से निकाल दीजिएगा, उम्मुल मोमिनीन ही बाकी ना रखिएगा। ये हक़ दिया था कि नहीं रसूल खुदा ने। इसी तरह से हज़रत नूह का बेटा, हज़रत नूह की ज़ौजा, हज़रत लूत की ज़ौजा, और इधर ये मिसालें हैं, और उधर हज़रत आसिया बिनते मुज़ाम ज़ौजे फ़िरऔन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, हज़रत मरियम की मिसाल मौजूद है। दोनों चीज़ें हैं। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम बज़्म में, असहाब में, जिसमें दूसरा गुरु घंटाल भी था, मलऊन सानी भी था, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा, इबारत क्या है? जी, अल्लाहुम्मर हम, खूब, अल्लाहुम्मर हम इख्वानी, पालने वाले मेरे भाइयों के ऊपर रहमत नाजिल फरमा। दूसरे कुत्ते ने कहा हम आपके भाई हैं, हम आपका साथ देते हैं, हम आपके ऊपर ही मान लाए। पैगंबर इस्लाम ने साफ लफ्ज़ों में कहा, हाँ, अल्लाहुम्मा लक़्नी इख्वानी, वो भी 2 मरतबा बैक वक्त आपने फरमाया, पालने वाले मुझे मेरे भाइयों से मिला दे। हाँ, वो भी है यहाँ इस रवायत में है, 2 मरतबा पैगंबर इस्लाम ने बरजस्ता बड़े बड़े असहाब के दरमियान फरमाया, लक़्नी अल्लाहुम्मा लक़्नी इख्वानी, मुझे मुलाकात का मौका दे, शरफ़ दे अपने भाइयों से, मैं अपने भाइयों से मिल सकूं। दूसरे ने कहा कि हम आपके भाई हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने भाई होने में और सहाबी होने में क्या फ़र्क है वाज़ेह कर दिया। ला इन्नकुम असहाबी, तुम लोग मेरे साथी हो, सहाबी हो, बस। सहाबी अगर तरीक़े के रहे तो जन्नत में जाओगे, नहीं तरीक़े के रहे जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है, जहन्नम में असहाब को लेकर के जाया जाएगा। पैगंबर कहा अरे ये लोग मेरे असहाब हैं। पैगंबर से कहा जाए आपको क्या पता इन लोगों ने क्या गुल खिलाए हैं आपके बाद, इनको जहन्नम में ही झोंका जाएगा। खैर, पैगंबर ने उससे कहा ला इन्नकुम असहाबी, तुम लोग मेरे सहाबी हो।
व इख़वानी कौमुन फ़ी आखिर ज़मान, मेरे भाई तो वो हैं जो आखिरी ज़माने में आएंगे। और फिर यही जो जुमला मैंने आपके सामने बयान किया है कि जो झाँव के दरख्त के अंगारे को पकड़े हुए हो उसके मानिंद ईमान और अक़ीदा रखेंगे। युमिनूना बिस्सवाद अलल बयाज़, सफ़ेद कागज़ के ऊपर सियाह तहरीर की वजह से ईमान लाने वाले होंगे। ना उन्होंने मुझे देखा होगा, ना अपने ज़माने के हुज्जत खुदा को देखा होगा, फिर भी वो ईमान में इतने पुख्ता होंगे। उनको उनके लिए मैं तमन्ना कर रहा हूँ, पालने वाले अल्लाहुम्मा लक़्नी इख़वानी, खुदाया मुझे मुलाकात का मौका दे कि मैं अपने भाइयों से मिल सकूँ। एक और भी इस तरह की बड़ी रवायत है, उसको इंशाअल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।